عالمی بینک کا 18ویں آئینی ترمیم اور NFC ایوارڈز پر نظر ثانی کا مطالبہ، ٹیکس وصولیوں کو دگنا کرنے پر اصرار، اخراجات پر 10% کٹ لگانے کی سفارش کر دی، تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیب کم کرنے کی تجویز، دالوں، تیل، پھلوں اور ڈیری مصنوعات پر چھوٹ ختم کرنے کی سفارش، اقدامات پر عمل درآمد سے 100 ارب روپے بچت کی امید ظاہر کر دی، معاشی شرح نمو 5 سے 6% کی سطح تک لے جانے پر زور۔ نگراں حکومت کی جانب سے مالی سال 2022-23 کی معاشی شرح نمو پر نظر ثانی، ترقی کی شرح -0.17% کر دی گئی، اتحادی حکومت نے شرح 0.29% ظاہر کی تھی۔ غزہ میں جنگ بندی کی مدت مزید بڑھانے کے لیے کوششیں تیز، امریکہ، اسرائیل اور مصر کے خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ بھی دوحہ پہنچ گئے۔ اسرائیل نے روز 10 قیدیوں کی رہائی کے بدلے مزید 9 روز کے لیے حملے نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ، حماس نے جنگ بندی کے 5ویں روز مزید 10 قیدی رہا کر دیے۔ اسرائیل بھی 15 بچوں اور 15 خواتین پر مشتمل 30 فلسطینی قیدی رہا کرے گا۔ اسرائیل اور حماس کا ایک دوسرے پر غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام، فوجی پوزیشن سے قریب 3 IED دھماکے ہوئے، اہلکاروں پر بھی فائرنگ کی گئی۔ اسرائیل کا دعویٰ، مجاہدین نے شمالی غزہ میں اسرائیلی خلاف ورزیوں کا جواب دیا، تمام ثالث فضا اور زمین پر اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کا پابند رکھیں، القسام بریگیڈ کا رد عمل۔ غزہ میں شمال سے جنوب تک تباہی ہی تباہی، ملبے سے مزید 107 لاشیں نکال لی گئیں۔ 48 روز کے دوران صہیونی بمباری سے غزہ میں 60% سے زائد عمارتیں تباہ ہو گئیں، ہزاروں لاشیں اب بھی ملبے کے نیچے موجود، شہادتوں کی تعداد 15,000 سے بڑھ چکی۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، غزہ میں اسرائیلی بمباری سے ملبے میں دبنے والے نومولود کو 37 روز بعد زندہ نکال لیا گیا۔ غزہ میں بمباری تو عارضی طور پر رک گئی، لیکن بیماریاں پھیلنے کا سلسلہ نہ رکا۔ عالمی ادارہ صحت نے بیماریوں سے انبات، بمباری سے کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پناہ گزین کیمپوں میں صفائی کی ابتر صورتحال، ایندھن نہ ہونے اور بمباری کے باعث بیشتر اسپتال بھی علاج فراہم کرنے کے قابل نہیں، فلسطینیوں کو بھوک اور سخت موسم کا بھی سامنا۔ حماس کی قید سے رہائی پانے والے اسرائیلی خاتون مجاہدین کے حسن سلوک کی معترف، بیٹی کی بہترین دیکھ بھال پر حماس سے اظہار تشکر، بیٹی خود کو غزہ میں ملکہ سمجھتی تھی، مجاہدین کی محبت کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ اسرائیلی ماں بیٹی کا حماس کو خط، مجاہدین اور ان کے اہل خانہ کی صحت و تندرستی کے لیے دعا بھی کی۔ عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے یا نہیں؟ PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق متضاد اطلاعات، ترجمان شعیب شاہین نے پارٹی انتخابات سے چیئرمین کی دستبرداری کی تردید کر دی۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کی وجہ سے PTI چیئرمین انتخاب نہیں لڑیں گے، سابق وزیر اعظم کے وکیل شیر افضل مروت کا دعویٰ۔ تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے حکم پر جمعے کو انٹرا پارٹی انتخابات کا اعلان، شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ سائفر کیس میں جیل حکام کی چیئرمین PTI کو عدالت میں پیش کرنے سے معذرت، خصوصی عدالت نے آئندہ سماعت اڈیالہ جیل میں ہی کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس سماعت کے لیے محفوظ نہیں، چیئرمین PTI کی جان کو لاحق خطرات کی تشخیص کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ شاہ محمود کے خلاف کیس بھی وہیں سنا جائے گا، ٹرائل اوپن ہوگا، ملزمان کے وکلاء، خاندان کے 5 افراد اور سماعت سننے کے خواہش مند افراد کو ٹرائل کی کارروائی میں بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ PTI چیئرمین کا بشرا بی بی سے پہلا نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی تھا۔ پہلا نکاح 1 جنوری 2018 کو لاہور، جبکہ دوسرا نکاح فروری 2019 کو بنی گالا میں پڑھوایا گیا۔ چیئرمین نے بتایا 1 جنوری کو بشرا بی بی سے نکاح ہوا تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ عدالت میں نکاح خواہ مفتی سعید کا بیان، چیئرمین نے بشرا بی بی سے نکاح کا کہا تو وہ حیران رہ گئے۔ ریحام خان کو طلاق بھی بشرا بی بی کے کہنے پر دی گئی۔ دوسرے گواہ اون چودھری نے بھی بیان قلم بند کرا دیا۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عام انتخابات کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل، الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی سماعتیں مکمل کر لی۔ حتمی فہرست 30 نومبر کو جاری ہوگی۔ 109 اضلاع کے 1324 حلقوں پر اعتراضات جمع کرائے گئے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ انتخابی مہم میں تیزی، شہباز شریف نے ملکی مسائل کے حل کے لیے عوام سے 2/3 اکثریت مانگ لی۔ سینئر پارٹی رہنماؤں سے بات چیت میں ملکی مسائل کے حل کے لیے نون لیگ کی جیت ضروری قرار۔ مریم نواز کی زیر صدارت MSF اور مائنورٹی ونگ کے اجلاس، عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر نے 4 صوبوں میں نوجوانوں کو متحرک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری دبئی سے کراچی واپس پہنچ گئے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین آج شام کوئٹہ روانہ ہوں گے۔ 30 نومبر کو بلوچستان کے صدر مقام پر پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر جلسے کی تیاریاں۔ خورشید شاہ اور ثناء اللہ زہری عوام کی بڑی تعداد کی شرکت۔ MQM پاکستان کا آئین میں 26ویں ترمیم کا مطالبہ،
موجودہ آئین ابہام کا شکار، بلدیاتی اداروں کو براہ راست وفاق سے فنڈز فراہم کرنے کی ضمانت دی جائے، خالد مقبول صدیقی کی تجویز۔ 18ویں ترمیم کے بعد تمام اختیارات صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے پاس آ گئے، NFC ایوارڈ سے آنے والے پیسے نیچے منتقل نہیں ہوتے، مصطفیٰ کمال نے بھی اعتراض اٹھا دیا۔ مولانا فضل الرحمان کی کندکوٹ آمد، اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا گیا۔ سربراہ JUI، سربراہ کی مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں، کئی اہم شخصیات کی JUI میں شمولیت کا امکان۔ آمدن سے زائد اثاثوں پر PTI رہنما علی امین گنڈاپور کو ایک اور نوٹس جاری۔ نیب کے مطابق حکومت میں آنے کے بعد علی امین گنڈاپور نے کئی مقامات پر ہزاروں ایکڑ اراضی خریدی، کئی ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے بے نامی داروں کے ذریعے زمین خریدی گئی، 60 اکاؤنٹس میں 50 کروڑ روپے سے زائد کی ٹرانزیکشنز کے ثبوت ملے۔ مشرف کے مارشل لاء کو راستہ دینے والے ججز کا بھی احتساب ہونا چاہیے، کارروائی صرف 3 نومبر کے اقدام پر کیوں کی گئی؟ صرف ججز پر حملہ ہونے پر کارروائی ہوگی تو فیئر ٹرائل کا سوال اٹھے گا۔ سپریم کورٹ میں مشرف سنگین غداری کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس، وکیل بتائیں آئین توڑنے والے ججز کی تصویریں یہاں کیوں لگی ہیں؟ میڈیا بھی ذمہ دار ہے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے، چیف جسٹس کا مکالمہ۔ کیا ملزم کی وفات سے اپیل غیر مؤثر نہیں ہوئی؟ کیا سزا برقرار رہنے پر مشرف کی فیملی کو مراد دینی چاہیے یا نہیں؟ عدالت کا سوال، سماعت کا حکم نامہ جاری۔ فیض آباد دھرنا کیس سے متعلق خصوصی کمیشن کی سابق IG پنجاب عارف نواز اور سابق کمشنر راولپنڈی اعظم تیموری سے تفتیش، دونوں سابق عہدیداروں نے بیان ریکارڈ کروا دیا۔ خصوصی کمیشن کا اگلا اجلاس آج ہوگا، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو طلب کر لیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کا قلات میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، فائرنگ کے شدید تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ لاہور میں ملتان روڈ پر کار کو راستہ نہ دینے پر نامعلوم افراد نے گولیاں برسا دی، کالج بس پر فائرنگ سے 2 طالبات زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ کار سوار راستہ نہ دینے پر بار بار ہارن دیتے رہے، سندر کے قریب ملزمان نے فائرنگ کر دی، پولیس کا موقف، واقعے کا مقدمہ درج، DIG انویسٹیگیشن کا اسپتال کا دورہ، زخمی طالبات کی عیادت۔ کوہستان میں وائرل ویڈیو سے لڑکی کے قتل کا کیس، علاقہ مجسٹریٹ نے مقتولہ کے والد کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا، پولیس کے مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ بنو پولیس نے کنٹونمنٹ بورڈ کے CEO بلال پاشا کی خودکشی کی تصدیق کر دی، سینئر افسر کئی دنوں سے ذہنی دباؤ کا شکار تھے، پولیس کا موقف، خانیوال کے نواحی علاقے عبدالحکیم کے غریب گھرانے کے CSS افسر کی ناگہانی موت نے ان کے دوستوں اور شاگردوں کو افسردہ کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر بھٹ شاہ پہنچ گئے، شاہ عبداللطیف بٹھائی کے مزار پر حاضری، ملک کی سلامتی کے لیے دعا۔ حکومت کی جانب سے مالی سال 2022-23 کی معاشی شرح نمو پر نظر ثانی، ترقی کی شرح منفی 0.17% کر دی گئی، اتحادی حکومت نے شرح 0.29% ظاہر کی تھی۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سرمایہ کاری کے تاریخی معاہدوں پر دستخط کے مثبت اثرات، سٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ قائم، انڈیکس تاریخ میں پہلی مرتبہ 60,500 کی سطح عبور کر گیا، 918 پوائنٹس اضافے کے بعد مارکیٹ 60,730 پوائنٹس پر بند۔ کی قیمتوں میں مزید اضافے کی ضرورت نہیں، لائن لاسز کم کرنا ہوں گے، محض ٹیکس وصولی کافی نہیں، معاشی اصلاحات کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا۔ عالمی بینک نے مقامی قرضے مؤخر کرنے پر اعتراض کر دیا۔ کیا الیکٹرک کے ڈسٹریبیوشن لائسنس میں تجدید کی درخواست پر سماعت، نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا، زیادہ شراکت داروں نے کیا الیکٹرک ڈسٹریبیوشن لائسنس کی تجدید کی مخالفت کی، نیپرا حکام کا موقف۔ اسموگ کے تدارک کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم، شہر میں تجارتی سرگرمیاں رات 10 بجے بند کرنے کے احکامات، CCPO لاہور کو حکم پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ رحیم یار خان میں کسٹم حکام نے کھاد اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی، کوٹ سبزل کے مقام پر کھاد کی 88,000 بوریوں سے لدے 11 ٹریلرز پکڑ لیے۔ قومی کرکٹرز عامر یامین اور سہیب مقصود کا سندھ پولیس کے اہلکاروں پر رشوت لینے کا الزام، سیکرنڈ پولیس کے اہلکاروں نے روک کر 8,000 روپے رشوت بٹور لی۔ قومی کرکٹرز کا سوشل میڈیا پر پیغام، کرکٹرز کے ٹویٹس پر IG سندھ کا نوٹس، ملوث اہلکاروں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا، SHO اور منشی نگر۔ کراچی آرٹس کونسل میں 16ویں عالمی اردو ادب کانفرنس کی تیاریاں مکمل، 30 نومبر سے شروع ہونے والا میلہ 3 دسمبر تک جاری رہے گا۔ 4 روزہ کانفرنس میں اردو ناول، نظموں، پنجابی زبان و ادب اور بچوں کے ادب کے حوالے سے خصوصی ادبی سیشنز رکھے جائیں گے۔ بھائی مجھے رات کے اندھیرے میں سب سے چھپا کر گاڑی میں بٹھا کر کراچی لے آیا، یہاں میرا خالہ زاد۔ فیصل آباد آرٹس کونسل میں لٹریری فیسٹیول کے دوسرے روز معروف ادیبوں، شعراء، صحافیوں، فنکاروں کی شرکت۔ نور الہدیٰ شاہ اور اصغر ندیم سید کے درمیان سماجی طبقاتی نظام پر مکالمے میں حاضرین کی بھرپور دلچسپی، متعدد نئی کتابوں کی رونمائی بھی کر دی گئی۔